3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ 3 دفعہ یہ پڑھ لے اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ 3 آیات پڑھ لے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم آخر تک۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی معمول بنا لے، رات کو یہ پڑھے گا، صبح ہونے سے پہلے اگر رات میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 اس کے لیے بہت بڑے اعزاز ہیں۔ ایک تو اگر خدا نخواستہ اللہ کے حضور جانا تو ہے، اللہ کے حضور اگر پہنچ گیا شہادت کا مقام پائے گا۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی آخری آیات، آخری رکوع۔ گزشتہ آیات میں 2 طبقات کا ذکر آیا تھا اور آخر میں بالکل الفاظ میں 2 مثالیں بھی دی گئی تھیں، ایک یہود کا اور خاص طور پر یہود میں سے بھی قبیلہ بنو نذیر، اور دوسرا ذکر تھا منافقین کا، جنہوں نے یہود سے کہا تھا ہم آئیں گے، ساتھ دیں گے، اور نہیں آئے۔ آخری الفاظ تھے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، ان دونوں کا انجام جہنم میں ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے عمومی طور پہ ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو دیکھو، پیچھے 2 طبقات کا تم ذکر سن چکے ہو، منافقین کا، یہود کا۔ ان کے جو اعمال تھے وہ بھی تمہارے سامنے آئے، ان کا جو انجام ہوا اس کا ذکر بھی ہوا۔ تو اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ آنے والے کل کے لیے یا آئندہ آنے والی زندگی کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا جمع کیا۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کو خطاب اس انداز میں ہے کہ چونکہ پیچھے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اللہ کی مدد آئی بنو نذیر کے ساتھ، آپ نے پچھلی رکوع میں آیت پڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ،
تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بھی زیادہ اللہ نے ڈال دیا، اور وہ وہاں سے جلا وطن ہوئے، سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے بنو نذیر۔ تو یہاں ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم اس میں زیادہ اترانا نہیں، اپنے دل میں زیادہ بڑائی نہ لانا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بن گئے ہو۔ محبوب تو ہو یقیناً، لیکن ڈرتے رہو اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے فکر رکھو۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ منافقین کو بھی خطاب ہے کہ تم جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، چلو کسی حد تک اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والے سے ملتے ہو کہتے تو ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگرچہ دلی طور پر نہیں ہو۔ تو دیکھو تم بھی اگر توبہ کر لو اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کچھ اپنا سامان توشہ تیار کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا وہ جو ظاہری طور پر ایمان والے تھے منافق، ان کو بھی خطاب ہے، تو سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اصل بات یہ مجھے اور آپ کو بھی خطاب ہے، یہ ظاہری بات ہے، کوئی واقعہ تو بیان کرنا نہیں ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ قدر کی توفیق دے، آمین، حفاظت کی بھی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایمان والو دیکھو اللہ سے ڈرو۔ آپ غور کیجئے گا اس آیت میں اتقوا اللہ 2 دفعہ ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم دیکھو کہ تم نے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں کیا بھیجا ہے آگے، اور پھر کہا واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرو۔ باقی تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے بات نقل کی ہے واللہ عالم کہ پہلی دفعہ جو اتقوا اللہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو اپنے جو عقائد ہیں، سوچ ہے، ان کی بھی اصلاح کرو، اور دوسرے اتقوا اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں تمہارے جن کا تعلق عقائد سے بڑھ کر اعمال سے ہے ان میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی ان اعمال کے اندر بھی خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے اعمال ہو چکے ہیں ان پر استغفار کرو، جو اعمال برے ہوئے ہیں، گناہ کے کام ہوئے، ان پر اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اور آئندہ زندگی کے لیے بھی احتیاط کرو، دل میں اللہ کا خوف ہمیشہ رکھو، اور معنی بھی بیان کیے گئے۔ تو یہ خطاب ہے پہلی آیت میں تمام ایمان والوں کو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ نہ سمجھنا یا ہم اپنے آپ پر رکھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں ایک جگہ الفاظ ہیں 30ویں پارے میں ان ربک لبالمرصاد، اس کا معنی ہے کہ آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات لگائے ہوئے کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور کسی کو شکار کر رہا ہو نا، یا شکاری جب شکار کرنا ہوتا ہے بالکل گھات لگا کے بعد اوقات سانس بھی روک لیتا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا، پوری نظریں توجہ ادھر ادھر، کوئی آوازوں پہ نہیں، اسی پہ اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اللہ کے بارے میں کہا ہے ان ربک، بے شک تمہارا رب لبالمرصاد، گھات لگائے ہوئے ہے، بالکل ہر وقت ایک ایک چیز۔ اور دوسری جگہ ہے علیم بذات الصدور، ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے کہ جو تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا، اس کو تو کوئی نہیں جان سکتا، نہ کیمرہ نہ کوئی شخص، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو نا بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو ہے بڑا غفور الرحیم، بخشنے والا بڑا ہے۔ ذرا تم توبہ کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، یقین رکھو اللہ سے معاف ضرور کرتا ہے۔ لیکن آج الفاظ آ رہے ہیں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، عذاب لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ بھی قرآن میں ہی ہے، اللہ بڑا غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو پہلی آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا اے ایمان والو، یہ ہم سب مخاطب ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں کے لیے، غد کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کل، اردو میں تو ایک ہی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کل گزشتہ اور کل آئندہ۔ عربی میں جو گزرا ہوا کل ہے اس کو کہتے ہیں امس، اور آئندہ آنے والے کل کو کہتے ہیں غد، جو آئندہ کل آنے والا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اور کل سے مراد اگلا دن بھی ہو سکتا ہے، اور کل سے مراد آخرت بھی ہے، کیونکہ آخرت کا کسی کے بارے میں کوئی انسان کو ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، آج اس کی موت آئی
من مات فقط قامت قیامت، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ تم غور کرو کہ آئندہ آنے والی زندگی کے لیے، کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، اس کی توجہ رکھو، اور یہ ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، دیکھو تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، لا تکونو، تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح۔ اچھا اللہ کن لوگوں کی طرح؟ نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ دیکھو تم ان کی طرح نہ ہونا، اگر تم ان کی طرح ہو گئے تو وہ ہوگا کیا پھر؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ذات ان کو بھلا دی، یعنی وہ دنیا میں ایسے مگن ہوئے کہ اپنے کل کے بارے میں، آئندہ آنے کے بارے میں بالکل بھولا بیٹھے، جیسے موت کو کہتے ہیں بھلائے بیٹھا انسان۔ تو جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون، فسق کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ اچھا اب پیچھے چونکہ دو طرح کے طبقوں کا ذکر ہو گیا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہود ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا مقام اور ہے۔ تو وہی اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ذہن میں رکھو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ایک اصحاب نار ہے، ایک اصحاب جنہ ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہوتے؟ جنت والے اور دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ جہنم والے جن کا پیچھے ذکر تھا وہ تو کیا تھا؟ ذالک جزاء الظالمین، اور پھر اولئک هم الفاسقون خالدین فیہا، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جو اہل جنت ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی وہاں پر عطا فرمائے، آمین، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اصحاب الجنہ هم الفائزون، یہی در حقیقت فائز، کامیاب ہونے والے ہیں، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا ہے کہ دیکھو قرآن کی آیات تم روز پڑھتے ہو، سنتے ہو، تمہارے دل پہ، کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی، تمہارے دل پہ اثر بھی نہیں آتا۔ اول مخاطب تو وہی ہیں، کفار ہیں، منافق ہیں، مشرکین ہیں۔ حالانکہ قرآن اتنا زود اثر ہے کہ کتنا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے نا، قرآن اتارنے والا خود فرما رہا ہے، قرآن کو نازل کرنے والا، پہاڑوں کا، ساری کائنات کا خالق خود فرما رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ سمجھتا ہے، بظاہر زبان سے اعتراف بھی کرتا ہے، عہد بھی کرتا ہے، پھر عہد کو توڑ بیٹھتا ہے۔ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں، اپنے والد صاحب کے اشعار لکھے ہیں، طویل اشعار ہیں، اس آیت کے حوالے سے بھی چند اشعار لکھے ہیں، وہ ویسے میرے ذہن میں اس وقت آئے۔ انہوں نے لکھا کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، تم تو نغمہ بدعات سنتے ہو، وہ نغمہ جو کہ مشروع ہے قرآن، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے، طور ہدا جس سے پارا پارا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی ڈلی، اور آخر میں فرمایا حیف گر تاثیر تیرے دل کی اس پر کچھ نہ ہو، حیف گر تاثیر تیرے دل پہ اس کی کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعن متصدعن ہونے کو ہے، کہ جس سے پہاڑ خاشعن متصدعن ہونے کو ہے۔ اللہ فرما رہا ہے افسوس کا مقام ہے، حیف ہے کہ تیرے دل پر وہ سننے کے بعد کوئی بھی اثر نہ ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اس کو نازل کرتے پہاڑ پہ تو آپ دیکھتے، ویسے نہیں، اللہ کی خشیت سے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ایسے ہی ہم مثال بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثال صرف یعلمون نہیں کہا تاکہ وہ جان لیں، تاکہ نالج ہو جائے، تاکہ علم ہو جائے، نہ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
یہ مثالیں اس لیے ہیں تاکہ فکر کریں، اور وہ فکر کریں، اپنے حوالے سے سوچیں کہ ان کے ساتھ اگر ایسے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ ہوئی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم کیسے بچیں گے؟ ہم اگر عمل کریں گے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ اچھا، آپ اس سورت کا آغاز اگر دیکھیں کس سے ہوا تھا؟ سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین کی چیزیں ساری، اور اس آیات کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اب یہاں پر صفاتی نام بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی ذات وہ ہے لا الہ الا ہو۔ یہ جو آخری 3 آیات ہیں یہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں سورہ حشر کی، اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لے، اللہ عمل کی توفیق دے، یہ چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں بخشش کے، اگر کوئی اپنا معمول بنا لے کہ رات کے وقت 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ یہ پڑھ لے، اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ 3 آیات پڑھ لے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم آخر تک۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی معمول بنا لے، رات کو یہ پڑھے گا، صبح ہونے سے پہلے اگر رات میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 اس کے لیے بہت بڑے اعزاز ہیں۔ ایک تو اگر خدا نخواستہ اللہ کے حضور جانا تو ہے، اللہ کے حضور اگر پہنچ گیا شہادت کا مقام پائے گا، اور 70,000 کے قریب فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور اگر صبح کو پڑھ لے تو شام تک یہی کیفیت رہے گی۔ تو صبح شام اگر پڑھنے کا اللہ کی توفیق سے ہم معمول بنا لیں تو موت تو آنی ہے، تو یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مقام ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ، پھر ایک دفعہ، بعض 3 دفعہ کہتے ہیں، یہ تینوں آیات پڑھ لے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور شہادہ یعنی جو چیز غیب ہے اس کو بھی اور جو حاضر ہے اس کو بھی، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، پھر وہی الفاظ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ ذات کیسی ہے؟ الملک القدوس، وہ الملک بادشاہ بھی ہے، قدوس بہت ہی زبردست تعریف کے لائق ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن، یاد رکھیں یہ مؤمن کا لفظ جب انسانوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا، ایمان بھی امن سے، ایمان لانے والا، لیکن جب اللہ جل شانہ کی طرف لفظ مومن بولا جائے تو مطلب یہ نہیں ہوگا اللہ ایمان لانے والا، بلکہ ہوگا امن دینے والا، وہ ذات جو امن دینے والی ہے، لوگوں کو امن دینے والی ذات، المؤمن۔ المہیمن، اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ نگہبان بھی ہے، العزیز بہت غالب بھی ہے، الجبار، جبار کا ایک مطلب تو وہی ہے قہار، جبار بڑا سخت ہے، بڑا مضبوط ہے، انتقام لینے والا ہے، لیکن ایک جبرن کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، اسی لیے ہڈی کے اوپر جو آج کل تو اس کو پلاسٹر ہم کہہ دیتے ہیں، جو اوپر چڑھاتے ہیں، عربی میں اس کو جبیرہ کہتے ہیں، جبیرہ، جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں، کھپچی جیسے وہ پہلوان پہلے آج کل بھی پلاسٹر کہہ لیں، جو ہڈی جوڑنے کے لیے، وہ اصل میں پٹی اسی لیے کی جاتی ہے، وہ ہڈیوں کو جوڑتی ہے۔ تو اللہ کی ذات جبار بھی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، کون؟ بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو وہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے والا جبار، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی ذات جبار بھی ہے۔ المتکبر، متکبر کہتے ہیں جو شخص قصدن خود اپنے آپ کو بڑا بنائے، ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی کو بڑائی مل جائے، وہ تو اپنی جگہ ہے، تو متکبر ہر قسم کی بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں غالباً سورہ
حدید یا کس کی آخری آیت ہے، وہاں آپ نے الفاظ پڑھے تھے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ جاسیہ کی آخری آیت، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری کبریائی، ساری بڑائیاں اسی کے لیے ہیں۔ غرور و تکبر تیری چیز ہے، غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی سو میری چیز ہے۔ انسان کو عاجزی روا ہے، غرور، تکبر، بڑائی سب اللہ کی ذات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات متکبر، ہر طرح کی بڑائیاں اسی کے لیے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، جو وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات ان سے بہت پاک ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے خالق اور باری، اس کا تقریباً ایک ہی معنی کرتے ہیں۔ خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، باری کا مطلب بھی بنانے والا۔ بعض کہتے ہیں خالق کا مطلب ہے مادہ پیدا کرنے والا، اور باری کا مطلب ہے کہ بعد میں تخلیق کرنے والا، دونوں معنی ایک ہی ہیں تقریباً۔ المصور، اور اللہ کی ذات صورتیں عطا کرنے والا بھی ہے۔ کیا بہترین خوبصورتی عطا فرماتا ہے اللہ جل شانہ۔ آپ آج کل جا کر صرف پھولوں کو ہی اگر انسان دیکھ لے، ساری کائنات ہی ہے، پھولوں کو آپ دیکھ لیں کبھی، اتنے رنگا رنگ کے پھول آپ کو نظر آتے ہیں، بھی پچھلے دنوں گزرے، بندہ حیران رہ جاتا، اور ہم تو چھوٹے چھوٹے اس میں جا کر دیکھتے ہیں۔ کروڑ ہاں مخلوق اس کی، سمندر کی مخلوق، انسان، سب کو صورتیں بخشنے والا 100% وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو لہ الاسماء الحسنی، سارے بہترین نام، اچھے نام اسی کے۔ یسبح لہ، آخر میں پھر وہی الفاظ ہیں جو سورت کے شروع میں تھے، سبح للہ ما فی السماوات، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں، بات 100% درست ہے، وہ فرماتے تھے اگر اس قرآن کی نسبت اگر آپ دیکھیں نا، ظاہری بات اللہ جل شانہ کی طرف نسبت، ساری کائنات کا خالق، اس کا کلام ہے، کلام اللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ساری کائنات میں سب سے افضل مخلوقات میں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن جتنی عظیم کتاب ہے، جتنی عظیم ہستی کے ذریعے ہمیں ملی ہے، ہمیں اگر اپنے اوپر ہم رکھ کے سوچیں، ہمیں اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ اس کتاب کی زیارت بھی کروا دی جاتی نا، کہ دیکھو یہ ہے وہ عظیم ترین کتاب، جو اللہ کا کلام قیامت تک محفوظ رہنے والا، سب سے افضل ترین ہستی پر آیا، سب سے سچی کتاب، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، تو اگر ہمیں صرف زیارت کرا دی جاتی نا، وہ قسم کھا کے کہتے تھے، اور واقعتاً صحیح ہے، فرماتے تھے خدا کی قسم ہماری آنکھیں اس قابل بھی نہیں کہ ہم زیارت ہی کر سکیں۔ نسبت دیکھیں نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا، یہ عظیم کتاب تمہارے پاس ہے، پڑھو پھر بھی ثواب، اور اگر جو اصل مقصد ہے سمجھو، عمل کرو، پھر تو کیا ہی کہنے۔ یہ اس اللہ کی جانب سے ہے جو قہار بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو باری بھی ہے، مصور بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے۔ تو یہ 3 آیات اگر زبانی یاد ہو جائیں، اور یاد ہوں گی یقیناً، اور یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے، آپ نمازوں میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، عام سنت و نوافل میں یہ آیت پڑھتے رہیں، خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گی، پھر وہ آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں، بستر پہ لیٹتے ہوئے پڑھنا، چاہے رات کو صبح پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور تم دیکھو، نفس ما قدمت لغد، کہ تم نے اپنے نفس کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے کل کے لیے، کل جو آئندہ آنے والا ہے اس کے لیے تم آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے۔ اور قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے یہ بھولنے والے یہود بھی ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور کئی جگہ الفاظ آتے ہیں یہ بھولنے والے کے لفظ مشرکین کو بھی کہا گیا، یعنی جو بھی اللہ کی یاد کو بھلا دے، اللہ کے احکام کو بھلا دے، وہ ہے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے ان چیزوں سے، اعوذ باللہ من۔ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کے نفس ہی بلا دیے، اپنی فکر ہی ان کو بھول گئی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ در حقیقت نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو
جہنم والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں جہنم والے؟ جہنم میں آ کے، اور جنت والوں کی کیا کیفیت ہے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اس کو، خاشعا، جھک جاتا، متصدعا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر کریں، غور و فکر کریں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادتی، جو غیب کو بھی اور حاضر کو بھی سب چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الرحمن الرحیم، لیکن بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، کبھی اس سے مایوس نہ ہو۔ قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ ملک، بادشاہ بھی ہے، قدوس، تمام تعریفوں کے لائق ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، اور المؤمن کیا معنی کیجیے؟ امن دینے والا ہے، مومن کا معنی وہ نہ کیجیے گا، امن دینے والا ہے، المہیمن، جو کہ نگہبان ہے، العزیز، بہت غالب ہے، الجبار، اس کا معنی اصلاح کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور جبار، بہت طاقتور، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، المتکبر، ہر قسم کی بڑائی والا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو کہاں اللہ کی ذات وہ جو مالک بھی ہے، جو مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، عما یشرکون، جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ ہم سوچیں، ہم بھی بعض اوقات، اللہ ہی بس محفوظ رکھے، شیطان کے وسوسوں میں آ کر غیر اللہ سے ایسی امیدیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں جو جیسی اللہ کے ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ تو هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، بنانے والی بھی ہے، تخلیق کرنے والی بھی ہے، المصور، ہر قسم کی صورتیں بخشنے والی ذات ہے، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہیں، یہاں کتاب قرآن کے آخر میں لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یہ اس میں بھی لکھے ہوئے، یہ نہیں ہے 99 ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ ایک حدیث میں 99 آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، جتنے اچھے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی اسی کے لیے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اس کے لیے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ اچھا، مجھے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، قرآن کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا، کوئی ان کے پاس آیا بچہ کہ جی بچہ ہوا ہے، نام رکھنا ہے بچے کا، تو حضرت نے فرمایا بھی بہترین طریقہ ہے، ان کا قرآن کے ادھر کھول لو، یہ تو لکھے اللہ تعالیٰ کے نام، یہ عبد کے ساتھ رکھ لو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرشید، جہاں جتنے نام ہیں اس کے شروع میں عبد لگا دو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نام رکھ کے اس کے ساتھ رکھو، محمد عاشر، محمد قریب، محمد منیر، محمد قریب، محمد خلیل، اس کے ساتھ لگا لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لے لو، وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، عبدیت کے ساتھ وہاں لگا لو، یہ رکھ لو، جو نام تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ، اللہ آئندہ بھی جو ایک دو پارے رہ گئے ہیں اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، اس قرآن پاک سے، کلام مجید سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، اس قرآن کی قدر کرنے کی، اس قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام پریشان لوگوں کے لیے دعا فرمائے، خصوصاً غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان جس حال میں ہے تو جانتا ہے، یا اللہ پوری امت کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما، ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرما۔
ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔